تعلیم کو انگلش میں ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ استاد کو انگلش میں ٹیچر کہا جاتا ہے۔ طالب علم کو انگلش میں اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے۔ سبق کو انگلش میں لیسن کہا جاتا ہے۔ جماعت یا کلاس روم کو انگلش میں کلاس روم کہا جاتا ہے۔ تختہ سیاہ کو انگلش میں بلیک بورڈ کہا جاتا ہے۔ چاک کو انگلش میں چاک کہا جاتا ہے، جبکہ مارکر کو انگلش میں مارکر کہا جاتا ہے۔ کاپی کو انگلش میں نوٹ بک کہا جاتا ہے، جبکہ نصاب کو انگلش میں کریکولم کہا جاتا ہے۔ نصاب تعلیم کو انگلش میں سلیبس کہا جاتا ہے۔ امتحان کو انگلش میں ایگزامینیشن کہا جاتا ہے۔ گھر کا کام کو انگلش میں ہوم ورک کہا جاتا ہے۔ کام کو انگلش میں اسائنمنٹ کہا جاتا ہے۔ امتحان کو انگلش میں ٹیسٹ کہا جاتا ہے، جبکہ نتیجے کو انگلش میں رزلٹ کہا جاتا ہے۔ علم کو انگلش میں نالج کہا جاتا ہے، جبکہ سیکھنا کو انگلش میں لرننگ کہا جاتا ہے۔ سمجھ کو انگلش میں انڈرسٹینڈنگ کہا جاتا ہے۔ تدریسی طریقہ کو انگلش میں ٹیچنگ میتھڈ کہا جاتا ہے۔ تدریس کا فن کو انگلش میں پیڈاگوجی کہا جاتا ہے۔ نظام تعلیم کو انگلش میں ایجوکیشن سسٹم کہا جاتا ہے۔ رہنمائی کو انگلش میں گائیڈنس کہا جاتا ہے۔ مشاورت کو انگلش میں کونسلنگ کہا جاتا ہے۔ نظم و ضبط کو انگلش میں ڈسپلن کہا جاتا ہے۔ حاضری کو انگلش میں اٹینڈنس کہا جاتا ہے۔ غیر حاضری کو انگلش میں ایبسنس کہا جاتا ہے۔ پرنسپل یا سربراہ کو انگلش میں پرنسپل کہا جاتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر کو انگلش میں ہیڈ ماسٹر کہا جاتا ہے۔ تدریسی منصوبے کو انگلش میں لیسن پلان کہا جاتا ہے۔ جانچ یا تشخیص کو انگلش میں ایویلویشن کہا جاتا ہے۔ حوصلہ افزائی کو انگلش میں موٹیویشن کہا جاتا ہے۔ حوصلہ دینے کو انگلش میں انکریجمنٹ کہا جاتا ہے۔ شرکت کو انگلش میں پارٹیسپیشن کہا جاتا ہے۔ کمیونیکیشن کو انگلش میں رابطہ یا مواصلات کہا جاتا ہے۔ بحث و مباحثے کو انگلش میں ڈسکشن کہا جاتا ہے۔ لیکچر یا درس کو انگلش میں لیکچر کہا جاتا ہے۔ سوال کو انگلش میں کوسچن کہا جاتا ہے۔ جواب کو انگلش میں آنسر کہا جاتا ہے۔ مطالعے کو انگلش میں ریڈنگ کہا جاتا ہے۔ تحریر کو انگلش میں رائٹنگ کہا جاتا ہے۔ بولنا کو انگلش میں اسپیکنگ کہا جاتا ہے، جبکہ سننا کو انگلش میں لسننگ کہا جاتا ہے۔ دہرائی کو انگلش میں ریویژن کہا جاتا ہے، جبکہ مشق کو انگلش میں پریکٹس کہا جاتا ہے۔ امتحانی ہال کو انگلش میں ایگزامینیشن ہال کہا جاتا ہے۔ رپورٹ کو انگلش میں رپورٹ ہی کہا جاتا ہے۔ ترقی کو انگلش میں پروگریس کہا جاتا ہے۔ کامیابی کو انگلش میں اچیومنٹ کہا جاتا ہے۔ ناکامی کو انگلش میں فیلیور کہا جاتا ہے۔ مہارت کو انگلش میں اسکل کہا جاتا ہے۔ صلاحیت کو انگلش میں ایبلٹی کہا جاتا ہے۔ تخلیقی صلاحیت کو انگلش میں کریٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ علم کی تقسیم کو انگلش میں نالج شیئرنگ کہا جاتا ہے۔ مشاہدے کو انگریزی میں آبزرویشن کہا جاتا ہے، جبکہ تجربے کو انگریزی میں ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے۔ جبکہ تحقیق کو انگریزی میں ریسرچ کہا جاتا ہے، جبکہ منصوبے کو پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ سیمینار کو انگلش میں سیمینار ہی کہا جاتا ہے، جبکہ ورکشاپ کو انگلش میں ورکشاپ ہی کہا جاتا ہے۔ تربیت کو انگلش میں ٹریننگ کہا جاتا ہے، اور ترقی کو انگلش میں ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ تعلیمی نفسیات کو ایجوکیشنل سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ نصاب کی ترتیب کو کریکولم ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ مضمون کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ موضوع کو ٹاپک کہا جاتا ہے۔ تصور کو کنسیپٹ کہا جاتا ہے۔ خیال کو آئیڈیا کہا جاتا ہے۔ مثال کو ایگزامپل کہا جاتا ہے۔ وضاحت کو ایکسپلینیشن کہا جاتا ہے۔ تختے پر کام کو بلیک بورڈ ورک کہا جاتا ہے۔ گروپ کام کو گروہی کام کہا جاتا ہے۔ انفرادی کام کو انڈیویجول ورک کہا جاتا ہے۔ پیشکش کو پریزنٹیشن کہا جاتا ہے۔ رائے کو فیڈ بیک کہا جاتا ہے۔ جائزے کو اسسمنٹ کہا جاتا ہے۔
درجے کو گریڈ کہا جاتا ہے، نمبروں کی جانچ کو مارکنگ کہا جاتا ہے، سند سرٹیفکیٹ کو کہا جاتا ہے، اہلیت کوالیفیکیشن کو کہا جاتا ہے، تجربہ ایکسپیرینس کو کہا جاتا ہے، پیشہ کیریئر کو کہا جاتا ہے، تعلیمی پالیسی ایجوکیشن پالیسی کہلاتی ہے، اسکول کو اسکول کہا جاتا ہے، کالج کو کالج کہا جاتا ہے، جبکہ جامعہ کو یونیورسٹی کہا جاتا ہے، کتب خانے کو لائبریری کہا جاتا ہے، تجربہ گاہ کو لیبارٹری کہا جاتا ہے، کمپیوٹر کو کمپیوٹر جبکہ انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ کہا جاتا ہے، سمارٹ بورڈ کو سمارٹ بورڈ کہا جاتا ہے، پروجیکٹر کو پروجیکٹر کہا جاتا ہے، حاضری کے رجسٹر کو اٹینڈنس رجسٹر کہا جاتا ہے، اوقات کا شیڈول کو ٹائم ٹیبل کہا جاتا ہے، بریک ٹائم کو وقفہ کہا جاتا ہے، نظم و ضبط کمیٹی کو ڈسپلن کمیٹی کہا جاتا ہے، طلباء کی کونسل کو اسٹوڈنٹ کونسل کہا جاتا ہے، والدین کی میٹنگ کو پیرنٹ میٹنگ کہا جاتا ہے، محکمہ تعلیم کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، جبکہ خواندگی کو لٹریسی کہا جاتا ہے۔ اوکے، پلیز لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو فار واچنگ.